السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، تاکید کرتا ہوں اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں۔ تقوی انسانی زندگی کا الہی ضابطہ ہے، طرز ہے، انداز۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلقت عطا فرمائی، خلق فرمایا ہے، اور انسان کے لیے ہدایت کا اہتمام فرمایا ہے۔ نظام ہدایت میں تقوی کو اساس، بنیاد اور محور قرار دیا ہے۔ تقوی محفوظ زندگی کا نام ہے۔ تقوی کا مطلب ہی حفاظت ہے، لیکن ایسی حفاظت جو الہی تدبیر کے ذریعے انسان کو نصیب ہونی ہے، الہی تدبیر سے حاصل ہونے والی حفاظت تقوی ہے، محفوظ زندگی دنیا میں اور آخرت میں۔ اور تقوی کا تعلق انسان کی زندگی کے ہر پہلو سے ہے، عملی پہلو ہو، علمی پہلو ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو۔ انسان کی حیات کے ہر پہلو سے تقوی کا تعلق ہے، یعنی محفوظ ہو زندگی انسان کی، حفاظت الہی میں بسر ہو۔ جتنے قوانین، احکام و ضوابط اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، وہ سب حفاظت حیات انسان کے لیے ہیں، کہ زندگی انسانی دنیا و آخرت میں محفوظ رہے۔ خطرات ہیں، آفات ہیں دنیا میں انسان کو، اور یہی خطرات و آفات آخرت میں بھی ہیں انسان کو درپیش۔ انسان خطرات و آفات سے خوگر ہو جاتا ہے، جیسے آج کے مسلمان آفات کے ساتھ سمجھوتا کر بیٹھے ہیں، اپنائیت پیدا ہو گئی ہے آفات کے ساتھ۔ جیسے گندگی ہے گھروں کے اندر، گھروں سے باہر، گلیوں میں، سڑکوں پہ، اور اس گندگی کے ساتھ خو کر چکے ہیں، خوگر ہیں گندگی اور پلیتی کے۔ لیکن یہ گندگی ہلاک کنندہ ہے انسان کے لیے۔ کسی بھی زندگی کے ماحول میں گندگی مہلک ہے۔ خوگر ہو جانا گندگی کے ساتھ اس کے نقصانات کو کم نہیں کرتا، اسی طرح آفات و خطرات سے خوگر ہونا اس کے اثرات کو کم نہیں کرتا۔ محفوظ زندگی جو الہی نظام حفاظت و نظام ہدایت کے سائے میں بسر ہو، اسی کا نام تقوی ہے۔ پہلے اشارہ کیا تھا کہ تقوی فقط علم اخلاق میں زیر باس آیا ہے، جبکہ قرآن کریم نے موضوع تقوی کا عملی زندگی کے لیے ذکر فرمایا ہے۔ اور چونکہ تقوی زیادہ علم اخلاق میں و اخلاقی مباحث میں بیان ہوا ہے، لہٰذا
ذہنوں کے اندر تقوی کا تعلق فقط اخلاقیات سے جوڑ دیا گیا ہے، جبکہ قرآن کریم میں تقوی کا تعلق انسان کی حیات سے ہے، نہ فقط زندگی کے حیات کے اخلاقی پہلوؤں سے، بلکہ خود حیات مشروط ہے تقوی کے ساتھ اور منسلک ہے تقوی کے ساتھ۔ ہر پہلو انسان کی زندگی کا، اخلاقی ہو یا دیگر شعبہ حیات میں سے ہو۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں آیات دوم زیر بحث ہے ہمارے۔ اس سے پہلے ایک وقفے کے ساتھ جو بیان ہوا تھا مطلب، سورہ مائدہ میں آیت 2 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ یہ ایک دستور ہے، فرمان ہے قرآن کریم کا، جس کی پہلے وضاحت ہوئی ہے، اور میدان تقوی ہے۔ تقوی کا ظہور ایسے موارد میں اور ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیان کیا گیا ہے کہ شعائر اللہ کی حرمت کا خیال رکھو، پاسداری کرو، حرام مہینوں کی حرمت کا خیال رکھو، پاسداری کرو، اور جو قربانی کے لیے حج کے موقع پر حیوانات لے جاتے ہیں، نشانیاں جن کو لگائی جاتی ہیں یا نہیں لگائی جاتی، وہ چونکہ قربانی کے جانور ہیں لہٰذا ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور جو زائرین بیت اللہ آتے ہیں خانہ خدا میں رضائے خدا کی خاطر، ان کا احترام کرو، اور اگر کسی نے تمہارا راستہ روکا مسجد الحرام میں جانے سے اور دشمنی برتی تمہارے ساتھ، وہاں پر بھی تقوی کا خیال رکھو کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ بھی تقوی سے باہر ہو کر مقابلہ نہیں کر سکتے، تقوی کی حدود میں مقابلہ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں تعدی و تجاوز پر اکسا دے اور آپ بھی اس دشمن پر اپنا غم و غصہ و کینہ و انتقام ظاہر کرنے کے لیے حدود خدا کو پائمال کر دو۔ یہاں تک آیہ کریمہ میں میدان تقوی بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد حکم ایک قانون عام، کلی قانون ذکر کیا جا رہا ہے قرآن کریم میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تعاونوا علی البر والتقوی، یہ عام قانون ہے، ایک فارمولہ ہے قرآن کریم کا، اللہ تعالیٰ کا حیات انسانی کے لیے۔ ایک مطلب اس کے اندر ہے خود تعاون، تعاون اون سے ہے، مدد، ضرورت مند کی مدد کرو۔ انسان جب زندگی کے کسی شعبے میں محتاج ہوتا ہے دوسروں کی مدد کا، اس کے ساتھ مدد کرو آپ، اون مدد کرنا، ساتھ دینا، تاکہ وہ اپنے مقصد میں اور اپنے عمل میں کامیاب ہو جائے، موفق ہو جائے، اور آپ اس کو مددگار کی طور پر معاون بنو، اس کے تعاون کرو۔ تعاون بھی باہمی ہے، یعنی آج آپ اس کی ضرورت میں اس کے کام آؤ، کل وہ آپ کے کام آئے گا۔ تعاون باہمی، اون باہمی مدد کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اون یک طرفہ مدد کو کہتے ہیں، تعاون دو طرفہ مدد ہے، کہ آج آپ اس کی مدد کریں
کل وہ آپ کی مدد کرے گا، یا جب آپ کو ضرورت ہو دوسرا آپ کی مدد کرے گا، اور جب اسے ضرورت ہو تو آپ اس کی مدد کو پہنچیں۔ تعاون یہ زندگی گزارنے کا، اجتماعی زندگی گزارنے کا اصول ہے۔ تعاون یہ قرآنی اصطلاحات چونکہ قرآن سے دوری ہے، ہماری تعلیمات میں قرآن نہیں، نظام تعلیم میں قرآن نہیں، حتیٰ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری دین میں بھی قرآن نہیں ہے۔ قرآن کے بغیر دین بنایا ہوا ہے، دینی کتاب قرآن ہے لیکن شامل نہیں ہے، دین کے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ جب دین پڑھایا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے، دینی مجالس برپا ہوتی ہیں، دینی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اس میں ہر چیز کا ذکر ہوتا ہے سوائے قرآن کے۔ قرآن کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قرآن کا فقط رسم الخط رہ جائے گا، رسم رہ جائے گی، سطریں رہ جائیں گی، خوبصورت اوراق پہ لکھا ہوا ہوگا، اور سوریں مزامیر رہ جائیں گے، یعنی سوریں رہ جائیں گی، سوروں میں قرآن پڑھا جائے گا سریلی آوازوں میں، اور خوبصورت رسم الخط کے ساتھ، فونٹ کے ساتھ لکھا جائے گا۔ تعلیمات قرآن، معارف قرآن، ہدایت قرآن مفقود ہوگی۔ آج یہ سارے کام نظر آتے ہیں، خوبصورت ترین طباعت قرآن کی ہے اور خوبصورت سروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن تعلیمات قرآن اور ہدایات قرآن مفقود ہیں، نظر نہیں آتی۔ قرآن کریم نے جو قانون ذکر کیا ہے تعاون کا، تعاونوا، اصل حکم فرمان تعاون کا ہے۔ تعاون معاشرت کا ضابطہ ہے، قانون معاشرت تعاون ہے۔ معاشرت عشرت سے ہے، عشر زندگی گزارنا، باہمی اکٹھی زندگی گزارنا۔ عربی زبان میں 10 کو عشر کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہ عدد بہت سارے جب اکٹھے ہو جائیں، باہم ہو جائیں، ملائے جائیں، تو اس اجتماع کو، بڑے عدد کو عشر کہتے ہیں۔ پھر یہی عشرات ملا کے اور بڑے اعداد بنائے جاتے ہیں۔ عشرات، ان سے بڑے اعداد و بڑی رقمیں بنتی ہیں۔ 10 سے 10 وہ عدد ہے جو قابل اعتنا ہے، اس لیے باہمی ملنے کو عشر کہتے ہیں۔ معاشرت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرنا، انسان کی زندگی جو دوسروں کے ساتھ مل کر بسر ہو رہی ہو، اسے معاشرت کہتے ہیں۔ عیش، عیشا بھی زندگی گزارنا ہے، دونوں الفاظ قرآنی ہیں۔ عاشرو بھی قرآن کریم میں ہے، اور عیشا، عیشت راضیہ یعنی تسلی بخش، رضایت دہندہ زندگی۔ اردو میں دونوں الٹ معنوں میں، منفی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، عیش و عشرت۔ عیش کو بھی لذت اٹھانے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، عشرت بھی لذت اٹھانے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ عربی میں عیش اور عشرت دونوں لذت کے معنی میں نہیں ہے، عیش بھی زندگی ہے، عشرت بھی زندگی ہے۔ عیش، عیشت راضیہ، دوسروں سے جو زندگی منسلک نہیں ہے، انسان کی زندگی کا انفرادی پہلو، وہ عیشا یا عیش کہلاتا ہے۔ اور عشرت وہ زندگی ہے جو انسان دوسروں کے ساتھ مل کے بسر کرتا ہے، کہ ہر انسان زندگی کا زیادہ حصہ معاشرت کی صورت میں بسر کر رہا ہے، عشرت کی صورت میں بسر کر رہا ہے۔ جیسے گھر کے اندر، خاندان کے اندر جو زندگی ہے یہ معاشرت ہے، میاں بیوی کا اکٹھے رہنا، بچوں کے ساتھ رہنا، ماں باپ کے ساتھ رہنا، بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا، اسے معاشرت کہتے ہیں۔ یہ عشرت ہے، باہمی زندگی۔
معاشرت کے اصولوں میں سے ایک اہم ضابطہ تعاون ہے، جس کا قرآن حکم دے رہا ہے، تعاونو، تعاون کرو، معاونت کرو، اون بنو ایک دوسرے کے۔ سرمایہ داری نظام جس میں ہم رہ رہے ہیں، چونکہ ہم الہی نظام میں نہیں ہیں، آبائی نظام میں رہ رہے ہیں، غیر الہی نظام میں رہ رہے ہیں، اور اس کے اندر کچھ مانوی کام، کچھ مذہبی کام، کچھ رسومات انجام دے کے اپنے آپ کو تسکین دیتے ہیں۔ جیسے جب آپ مرچیں کھاتے ہیں، بہت تیز مرچ والا کھانا کھاتے ہیں، پھر بیچ میں پانی کا گھونٹ لے لیتے ہیں یا بیچ میں کولڈ ڈرنک لے لیتے ہیں تسکین کے لیے، پھر اس کے بعد دوبارہ مرچ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کھانا عموماً مرچوں والا کھاتے ہیں، مسالے والا کھانا کھاتے ہیں پاکستانی، ہندوستانی، اور جب جلن ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے، مرچ مسالہ اپنا اثر دکھاتا ہے، تو تسکین کے لیے بیچ میں گھونٹ بھرتے ہیں کسی چیز کا، میٹھی چیز کا، ٹھنڈی چیز کا، تھوڑی سی تسکین آ جائے۔ جب تھوڑی تسکین ملتی ہے دوبارہ شروع کر دیتے ہیں وہی زہر مار، پھر تناول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے کھانے ہیں اور کھانوں کے دوران سوزش ہے، اور سوزش سے تسکین کے لیے ہم مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، یہی ہمارا دین کی شکل ہے، عملی یہی شکل ہے۔ ہم آبائی طور طریقوں پر عمل کرتے ہیں، اور ان کی جب سوزش ہوتی ہے، ان کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اضطرابات پیدا ہوتے ہیں، تو بیچ میں اس مشروب کے طور پر رسومات، مذہبی رسومات بجا لاتے ہیں۔ جب مذہبی رسومات کا گھونٹ بجا لاتے ہیں، بھرتے ہیں، تو تھوڑی سی تسکین مل جاتی ہے ہمیں کہ ہم کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ کام ہم کرتے ہیں، مثلا کوئی کار خیر کر دیا روزانہ کی بنیاد پر، یا ہفتے میں ایک آدھ کار خیر کر دیا، یا عمر کے بعض حصوں میں کوئی کار خیر کر دیا، یہ نیکیوں کے، اس کو نیکیاں کہتے ہیں، رسومات کو نیکیاں کہتے ہیں۔ زندگی کے یہ اصول نہیں ہے، یہ نہیں ہے دین۔ دین زندگی کے ضابطے کا نام ہے، نہ کہ تسکین دہندہ رسومات۔ زندگی کیسی ہے، زندگی کے اعمال کیسے ہیں، زندگی کے طور طریقے کیسے ہیں، زندگی کے اصول کیا ہیں، آپ کے رویے کیسے ہیں، کاروبار کیسا ہے، خرید و فروخت کیسی ہے، لین دین کیسا ہے، تعلقات کیسے ہیں آپ کے، یہ سارے امور جو ہم زندگی میں انجام دیتے ہیں، یہ سب دین کی بنیاد پر ہوں، ہدایت دین کے مطابق ہوں۔ دین معاشرت کا ضابطہ بیان کرتا ہے، تعاون ہے، تعاونو، ایک دوسرے کے ساتھ، اون کے ساتھ، مدد کے ساتھ، باہمی مدد کے طور پر زندگی بسر کرو۔ جس نظام آبائی میں، جس نظام میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں تعاون نہیں ہے، اس میں مفاد پرستی ہے۔ ہم مفاد دیکھتے ہیں اپنا، اور مفاد کی بنیاد پر کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں، کسی کے لیے کوئی کام انجام دیتے ہیں، وہ بھی اپنے مفاد کی بنیاد پر کسی دوسرے کے کام آتا ہے۔ مفادات کی بنیاد پر، سود و زیاں کی بنیاد پر، نفع و نقصان کی بنیاد پر جو رشتہ قائم کریں ہم، یہ دینی تعلق نہیں ہے، یہ کاروباری تعلق ہے، مفاد پرستی کا تعلق ہے۔ جبکہ دین ہمیں تعاون کے ساتھ، ضابطہ جو زندگی کا بیان کر رہا ہے وہ تعاون ہے، اون، ایک دوسرے کے اون بنو، کونو اونا، اون بنو، اون یعنی مددگار، مدد دینے والے بنو، تم ضرورتیں پوری کرنے والے بنو، کیونکہ معاشرے میں ہر آدمی کسی نہ کسی پہلو سے دوسروں کے تعاون کا محتاج ہے، اور وہ بھی جس کے ساتھ آج آپ تعاون کر رہے ہیں یا اس کو مدد پہنچا رہے ہیں، اس کا بھی فریضہ ہے کہ وہ بھی کسی دوسرے شعبے میں یا کسی دوسرے وقت میں، موقع پر وہ دوسروں کے کام آئے۔ مفاد پرستی کی بنیاد پر جو معاشرہ قائم ہو، سرمایہ داری معاشرہ، آبائی معاشرہ، خود غرض معاشرہ، سود خور معاشرہ اور نفع پسند معاشرہ بنتا ہے، مفاد پرست معاشرہ بنتا ہے، یہ دینی معاشرہ نہیں کہلاتا۔ بے شک نمازیں پڑھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھے، لیکن تعلقات سارے
मफादात की बुनियाद पर हो। रोज़े रखें, दिन भर रोज़े रखें, लेकिन ताल्लुकात मफादात की बुनियाद पर हो। ये दीनी लोग नहीं हैं। दीनी इंसान, दीनी सोसाइटी, दीनी मुआशरा, दीनी उम्मत जिसकी बुनियाद ताअवुन पर हो। अब हम ताअवुन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुरानी इस्तिलाह से मानूस नहीं है, अपनी मादरी ज़बान में जानते हैं उसको, जिसको आप कोऑपरेटिव या कोऑपरेशन कहते हैं, और वो भी सरमायादारी कोऑपरेशन के दीनी ताअवुन को वो लफ्ज़ अदा नहीं करता। दीनी ताअवुन यानी आपकी सोसाइटी बने ताअवुन की बुनियाद पर, आपके शहर का निज़ाम ताअवुन की बुनियाद पर हो, मिल्लत व उम्मत का निज़ाम ताअवुन की बुनियाद पर हो, माली इक़्तिसादी निज़ाम ताअवुन की बुनियाद पर हो। कुछ अरसा कबल तक ये ताअवुन था, या शायद बाज़ इलाकों में, देही इलाकों में अभी भी ये ताअवुन हो। मुख्तलिफ पहलुओं में देही इलाकों में ताअवुन होता है। उस शहरों में अगर किसी ने शादी करनी है या फोतगी हो गई है, उस सब कुछ उसे किराए पे करवाना पड़ता है, सब कुछ रेंटल है। शहरों में कब्र भी उसको खरीदना पड़ती है, कब्र खुदवाने के लिए भी पैसे देना पड़ते हैं, मैयत नहलाने के पैसे देना पड़ते हैं, जनाजा पढ़ाने के पैसे देना पड़ते हैं, और हर चीज़ रेंटल है। पैसे देके आप अपनी ज़रूरियात पूरी करें। और कारोबार हैं, फोतगियों से मुताल्लिक कारोबार हैं, कोई कफन बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई कैंची बेच रहा है, कोई काफूर बेच रहा है, कोई और सर्विसेज दे रहा है, सहूलतें दे रहा है मैयतों को या सोगवार ख़ानदानों को, कोई काले कपड़े बेच रहा है, कोई और पट्टियाँ बेच रहा है। बिलाकर उन्हें पता है कि ये एक ऐसा मौजू है जहाँ कई कारोबार बन सकते हैं। अब देहातों में शायद अभी भी हो, मुझे इल्म नहीं, लेकिन कुछ अरसा पहले तक देहातों में ये निज़ाम था, कोई काम रेंट पर नहीं होता। कोई काम शादी करनी हो, उन्हें मेहमान नवाजी अगर करनी हो, किसी के यहाँ शादी पे या फोतगी पे मेहमान आ गए हैं, 100 मेहमान आ गए, 200 मेहमान किसी ख़ानदान के आ गए हैं, उन्हें कोई चीज़ किराए पे नहीं लेना पड़ती। तमाम गाँव वाले उन्हें बिस्तर फराहम करते हैं। हर गाँव का हर ख़ानदान एक एक दो दो बिस्तर उन्होंने साफ़ सुथरे मेहमानों के लिए बनाए होते हैं, और वो रखे ही ऐसे मौके के लिए होते हैं कि अगर किसी के भी मेहमान आ जाए, सारे गाँव से चारपाइयाँ इकट्ठी करते हैं, बिस्तर इकट्ठे करते हैं। ये बचपन का ज़माना चूँकि गाँव में गुजरा, ये वो काम है जो हम खुद करते रहे हैं। गाँव में गरीब हो, अमीर हो, कोई भी किसी कबीले ख़ानदान का फ़र्द हो, अगर उसके यहाँ कोई ऐसा इज्तिमा है, शादी ब्याह है या कोई और इस तरह सोग मातम फोतगी वगैरह है, तमाम मेहमान नवाजी या उस मुतल्लिका मुतासिरा ख़ानदान के तमाम उमूर सारे गाँव वाले मिल के करते हैं। हत्ता घर बनाना, ये भी याद है मुझे कि घर बनाते हैं गाँव में। घर बनाने के लिए उसे लकड़ी की छत डालते हैं, बलियाँ डालते हैं। बाज़ लोग 2-2 बलियाँ हमारी तरफ से ये ले लो आप, कोई नए दे देगा, कोई उसको कोई और चीज़ दे देगा। और जिस दिन छत डालनी है, सारा गाँव मिल के छत डालता है, मट्टी डालता है, दीवारें तामीर करता है। घर भी बन जाता था उस शख्स का, सारे गाँव के ताअवुन से बनता था। अब ये दीन है भाई, कि उन्हें एहसास नहीं था कि हम दीन पर अमल कर रहे हैं। अगर मौलाना जाता है उस गाँव में जाकर उन लोगों को ताअवुन करते हुए देखता है, उन्हें नहीं कहता ये दीन पर अमल कर रहे हैं। ये खुद मस्जिद में जाकर लोगों को वहीं से वाज करता है, सारे काम काज छोड़ के सारे मस्जिद में आ जाओ। अगर मस्जिद में आए तो उन्हें कहता है, सर्टिफिकेट देता है तुम दीनदार हो। लेकिन अगर किसी गरीब का, किसी फ़कीर का, किसी आम आदमी के साथ सारा गाँव मिल के ताअवुन कर रहा है, तो उसको वो दीन नहीं उन्हें बताता कि ये दीन है, ये इबादत है जो तुम कर रहे हो, ये कुरान पर अमल कर रहे हो। ताअवनु, ताअवुन करो एक दूसरे के साथ, मददगार बनो, दस्त तो बाजू बनो एक दूसरे के। तुम हर मसले के अंदर, शायद ये अभी इस
سرمایہ داری کے زمانے میں، مفاد پرستی کے زمانے میں، چونکہ دیہاتوں کا ماحول بھی بدل گیا ہے، لیکن شاید ہو کسی دیہات کے اندر ابھی بھی یہ نظام قائم ہو۔ تمام امور اگر تعاون کی بنیاد پر ہوں، بہت کم لوگ ایسے رہ جائیں گے جو مسکن سے، محل سکونت سے، اپنے رہائشی مکان سے محروم ہو جائیں گے۔ ہر ایک کے پاس سر چھپانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوگا تعاون کے ذریعے۔ اگر آپ تعاون، ضروری نہیں کہ پیسے دینا ہے، پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، آپ جو اس کے ساتھ عملی مدد کرو، کوئی ایک دہاڑی لگا دو آپ اس شخص کے ساتھ جو مکان بنا رہا ہے۔ حتیٰ فصل جب بوتے تھے، فصل کاٹتے تھے، فصل کے دیگر جو مثلا پانی دینا ہوتا تھا، سارا گاؤں مل کر ایک آدمی کی فصل، مثلا آج فلاں کی بوائی ہے، آج فلاں کی کٹائی ہے، اور سارا گاؤں بوائی میں بھی شریک ہے، کٹائی میں بھی شریک ہے، گائی میں بھی شریک ہے، ہر مفت میں۔ زیادہ سے زیادہ اس نے اگر ان کی خدمت انجام دینی ہے تو کھانا کھلا دیتا تھا، مکئی کی روٹی لسی کے ساتھ۔ یہ مرغوب ترین کھانا ہوتا تھا گاؤں والوں کا، جو وہ شخص اگر دے سکتا ہے تو یہ کھانا دے دیتا تھا۔ باقی ایک ہی دن میں اس کی فصل کٹ بھی جاتی تھی، ایک ہی دن میں اس کی فصل بوئی بھی جاتی تھی۔ سارے کام گاؤں والے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ انجام دیتے تھے، نہ پائی لگا نہ پیسہ لگا اس کا، اور کوئی شخص بھی ایسا درماندہ یا ایسا محتاج نہیں ہے۔ حتیٰ اگر کوئی بیوہ ہے، تنہا عورت ہے اور اس کا کھیت ہے، تو وہ پریشان نہیں تھی کہ میری فصل بوئے گا کون، میری فصل کاٹے گا کون، میری فصل اٹھا کے کون لائے گا۔ یہ وہ مناظر ہیں جو آنکھوں سے دیکھے ہم نے، یا شاید بعض اوقات شرکت بھی کی ان کے اندر، گاؤں والوں کے کام کے اندر۔ یا مثلا کسان ہیں، اگر انہوں نے کوئی اور بڑی سطح پہ بوائی کٹائی کرنی ہے یا گھاس کاٹنا ہے، سارا گاؤں اس کے اندر شریک ہو کے اور اس کی مدد کر کے اس کو آسودہ کر دیتا تھا۔ موسموں میں آفات، موسمی آفات ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، برسات کا موسم ہوتا ہے، ندیاں نالے بہتے ہیں، کچے مکان گر جاتے ہیں، سارا گاؤں مل کر ان کے مدد کرتا اور ان کو گھر بنا کے دیتا یا اس کو آفت سے بچاتا، نجات دیتا۔ اگر کوئی بیمار ہے، یہ بھی یاد ہے یہ مناظر، اگر کوئی بیمار ہے، دور ترین کسی پہاڑی علاقے میں کوئی اگر شخص بیمار ہو گیا ہے، وہ گاؤں والے خود ہی سارے مل کر ایمبولینس بن جاتے تھے، اس کو چارپائی پہ ڈال کے، رضائیوں میں لپیٹ کے، اور مل کے اس کو میلوں سفر طے کر کے اسے اسپتالوں میں پہنچاتے، اور اس کے لیے دوا اور دوائی کا انتظام کرتے، یا اس کے بسا اوقات اس کے مالی تعاون کرتے اس کے ساتھ۔ یہی وہ تعلیم ہے جو دین دے رہا ہے۔ لیکن جب مفادات کی بنیاد پر ہو، سود کی بنیاد پر ہو، کہ میں اس وقت کسی کے لیے کچھ کروں جب اس سے مجھے کچھ حاصل ہو، مجھے بھی کوئی نفع، مجھے کیا ملے گا۔ ہر آدمی یہ دیکھتا ہے دوسرے کے لیے کچھ کام کرنے کو کہ مجھے کیا ملے گا۔ اگر سلام بھی کرنا ہے تو دیکھے گا اس سلام کا مجھے فائدہ کیا ہوگا، کاروباری فائدہ کیا ہوگا۔ یہ گاہک ہے تو سلام لوں گا اس کا، اس سے میں نے کچھ خریدنا ہے، قیمت کم کروانی ہے تو اس سے میں سلام لیتا ہوں، ورنہ اگر ایسے ہی آپ عام آدمی ہیں تو سلام بھی نہیں لیتے۔ مفاد پرستی کا یہ ضابطہ ہے کہ اگر مفاد ہے آپ کا، آپ تعلقات رکھیں۔ بس تقوی کا اصل ایک میدان ہے تعاون، تعاونوا علی التقوی۔ دوسرا صفت اس تعاون کی یہ ہے کہ تقوی پر یہ تعاون ہو، تقوی کی بنیاد پر یہ تعاون ہو۔ اصل قانون تعاون ہے، معاونت ہے، اون ہے، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اگر یہ اسلامی معاشرہ قائم ہو، یہ دینی قرآنی معاشرہ قائم ہو، ایک خاندان بھی ایسا نہیں ہوگا جو مضطرب ہو، جو پریشان ہو، جو لاوارث ہو، جو گدھا ہو۔ حتیٰ اگر تعاون کریں، کوئی فرد معاشرے کے اندر گدھا نہیں بنے گا۔ گدھا اس وقت بنتا ہے فقیر انسان جب کوئی اس کے ساتھ تعاون کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کے لیے مددگار نہیں ہے۔ مفاد پرست معاشرے میں اور بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر بیمار ہے کوئی شخص اگر، اور انہیں معلوم بھی ہے اس کو علاج معالجے کے لیے ضرورت ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں دیں گے، دفن کروانے کے لیے میت رکوا دیں گے، ہمارے آنے تک دفن نہ کریں اس کو،
جس کو دوا کے لیے 10 روپے چاہیے تھے نہیں دیے، فون کرتے ہیں کہ ہمارے آنے تک دفن نہ کریں اس کو، چونکہ ہمیں میت سے اتنی والہانہ محبت ہے کہ قبر میں اترنے سے پہلے ہم اس کا آخری چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر نہ دیکھا تو عمر بھر ہم شرمندہ رہیں گے، پشیمان رہیں گے کہ ہم نے یہ عزیز جو ہے اس کو دیکھا نہیں، ہم نے آخری زیارت نہیں کی۔ یہ سب ریاکاری ہے، یہ سب دکھاوا ہے۔ میت کو دفن سے رکوانا میت کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے۔ جب وہ بیمار ہے، گھر میں ہے، اس کو آپریشن کی ضرورت ہے، چیک اپ کی ضرورت ہے، کسی اس اور شہر میں جانے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کی مدد کرو تاکہ چند روز اور تمہارے اندر زندہ رہ سکے۔ اس طرح تعاون سے معاشرہ قائم ہوتا ہے، اور یہ سب تعاون بھی تقوی کی بنیاد پر ہو۔ تعاونوا علی البر، پہلا میدان بر ہے، بر میں تعاون کرو۔ پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ اردو محدود ہے، اردو زبان، اور زحمت بھی نہیں کرتے اردو ادیب، چونکہ اردو ادیبوں کو بھی انگلش کا شوق ہے زیادہ، اور تنہا قوم ہے پوری زمین کے اوپر جو اپنی قومی زبان بولتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتی ہے، اپنے بچوں کو اپنی زبان سکھاتے ہوئے شرمسار ہے، اور اجنبی زبان سیکھ کر، بول کر، پڑھ کر فخر محسوس کرتی ہے۔ یہ خود باختگی اس کو کہتے ہیں۔ اپنے آپ سے اجنبیت ہے اس قوم کو، اپنے آپ سے بیگانہ ہے یہ قوم، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی بنیاد۔ ہر آدمی کوشاں ہے کہ میرے بچے انگلش بولیں، میرے بچے گھروں کے اندر ان پڑھ مائیں بچے کے ساتھ جب بات کرتی ہیں انگلش میں بات کرتی ہیں۔ ماں ان پڑھ ہے، بچہ اکیڈمی میں جاتا ہے، کسی اسکول میں جاتا ہے، ٹیوشن پڑھتا ہے، تو ماں جو ہے وہ بچے کے ساتھ انگلش میں بات کرتی ہے، اور پھر گمان کرتی ہے کہ اب میرا بچہ بھی بہت ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے۔ اردو کی محدودیت ہے، غربت ہے، نہایت غربت ہے۔ ایک دفعہ اردو اکیڈمی، اردو کی فروغ کے لیے جو ادارہ بنایا گیا ہے وہ بھی انگلش میں ہے، اردو اکیڈمی اس کا نام ہے۔ اردو اکیڈمی کی طرف سے اردو کے فروغ کے لیے کانفرنس رکھی، اور نام بھی کانفرنس ہی رکھا اس کا، اردو اکیڈمی کی جانب سے اردو کانفرنس بھی انگلش ہے، اور پوسٹر جو نکالا، اشتہار نکالا، وہ اشتہار پورا انگلش میں تھا کہ اردو کے فروغ کے لیے، اور اس کانفرنس میں جتنی تقریریں ہوئی ساری انگلش میں ہوئی اردو کے فروغ کے لیے۔ یہ پچھلے جج صاحب جو چند دنوں کے لیے جج بنائے گئے، اور انہوں نے مختصر عرصے میں کافی اقدامات کیے، موجودہ چیف جسٹس سے پہلے جو تھے مختصر چند مہینوں کے لیے جنہیں بنایا گیا تھا، انہوں نے اپنے آخری فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ دیا تھا کہ ملک میں اردو زبان لاگو کی جائے، نافذ کی جائے، پابند کیا انہوں نے سپریم کورٹ نے۔ اور یہ پہلا فیصلہ تاریخ میں عدالت پاکستان میں یہ ہے کہ کسی چیف جسٹس نے اردو میں فیصلہ لکھا۔ اردو کے فروغ کے لیے سپریم کورٹ کے جج نے تاریخ میں پہلی دفعہ اردو میں فیصلہ لکھا کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، اور اس کے فروغ کے لیے، ورنہ وکیل کو بھی جج کے سامنے انگلش بولنا پڑتی ہے، جج کو بھی انگلش بولنا پڑتی ہے۔ کیس دیہاتی کا ہے بیچارے کا، جس کو پنجابی بھی نہیں آتی سے، اور اس کی وکالت کرنے والے سارے انگلش بول رہے ہوتے ہیں، پھر اسے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک کیا ہے، وہ بھی مطلب کیا کیا ہے تم نے، مجھے کیا معلوم کیا کیا۔ یہ سب سے بڑا نقصان ایک قوم کا یہ ہے کہ اپنی پہچان کھو بیٹھی ہے، اپنی شناخت کھو بیٹھی ہے، اپنی شخصیت کھو بیٹھی ہے۔ خود ہی علامہ اقبال نے اس بیماری کا نام یہ لیا تھا کہ اپنی خود ہی گم کر بیٹھی ہے یہ چیز، یہ قوم۔ لہذا علامہ اقبال نے اپنے افکار، تعلیمات کا موضوع خود ہی رکھا، خود ہی یعنی کھوئی ہوئی، بھولی ہوئی، فراموش کی ہوئی شخصیت واپس لوٹانا، دوبارہ حاصل کرنا، کہ دوبارہ یہ قوم اپنی خود ہی پیدا کرے، اپنی شناخت اور اپنی پہچان پیدا کرے۔
یہ مطلب اس لیے عرض کیا ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں، اردو مترجمین پڑھیں، تو قرآن کی جتنی اصطلاحات ہیں مختلف بنیادی کلیدی الفاظ قرآن کے، ان سب کا معنی کرتے ہیں نیکی، بر نیکی، حسنہ نیکی، عمل صالح نیکی، سب کا معنی نیکی کرتے ہیں۔ بر قرآن کریم میں ہے، پہلے بھی یہاں خطبے میں بھی ذکر کیا تھا کہ بر کا قرآن نے تصحیح بھی کی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نہیں ہے نیکی۔ اب میں نیکی چونکہ رائج مترجمین نے لکھا ہے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ متوجہ ہو جائیں، یعنی بر یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کو منہ کر کے بیٹھ جائیں یا مغرب کو منہ کر کے بیٹھ جائیں، یہ بر نہیں ہے۔ بر کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ آیت پڑھی گئی ہے یہیں پر انہی خطبات کے اندر۔ دوسری جگہ پر ہے کہ بر یہ نہیں ہے کہ ان تأتوا البیوت، آپ بر انجام دینا چاہتے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ نیکی یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں دروازے سے نہیں آؤں گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں قسم کھا لیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں کہ میں جب تک یہ کام نہیں ہوتا میں مونچھ نہیں منڈواؤں گا، جب تک یہ کام ہوتا ہے بال نہیں کٹواؤں گا، جب تک یہ کام ہوتا ہے بٹن بند نہیں کروں گا، جب تک یہ کام نہیں ہو جاتا میں لباس نہیں دھوؤں گا، کپڑے نہیں بدلوں گا۔ اس کو بر سمجھتے ہیں۔ بعض عرب ایسے تھے کہ وہ جب اس طرح جوش میں آ جاتے تھے نیکی کے لیے کہ ہم نے نیکی کرنی ہے، بر کرنی ہے، تو یہ کہتے تھے ہم دروازے سے گھر میں نہیں آئیں گے، دیوار پھلانگ کے آئیں گے۔ اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کے آتے تھے، دروازے سے نہیں آتے تھے، کیونکہ ابھی تک یہ کام پورا نہیں ہوا۔ یہ خود ساختہ من گھڑت چیزیں کہ مثلا اگر یہ کام ہوا تو میں جوتے نہیں پہنوں گا، جب تک یہ کام نہیں ہوتا جوتے نہیں پہنوں گا، جوتے اتار دیتے ہیں۔ وہ کسی نے نظر کی نیاز منت مانی، اس نے منت یہ مانی کہ اگر مجھے نوکری مل جائے تو میں اپنی بوڑھی والدہ کو پیدل حج پہ بھیجوں گا۔ اگر جوان کو نوکری مل گئی تو بوڑھی ماں کو پیدل حج پہ بھیجے گا۔ یہ اس طرح کی منتیں ہیں۔ منت ماننی ہے، آپ نے خوب پہلے دیکھو کہ کیا کام خدا کو پسند ہے، اللہ کو کیا کام پسند ہے، ان کی منت مانو۔ آپ خود ساختہ کیا منتیں مانتے ہو کہ یہ کام ہو گیا تو میں دیوار سے جایا کروں، دروازے سے نہیں جاؤں گا، کھڑکی سے جاؤں گا۔ بعض ہوتے ہیں مثلا میں جب تک یہ نہیں ہوتا، جب تک بہن کی شادی نہیں کر لیتا چارپائی سیدھی نہیں کروں گا، الٹی چارپائی پہ سوؤں گا۔ یہ کرتے ہیں، یہ ایسے غیرت مند غیور بہت ہیں۔ اس سے کیا بہن کی شادی ہو جائے گی؟ آپ چارپائی سیدھی رکھو، کھوپڑی بھی سیدھی رکھو، جو کام کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، گھر کے خرچے پورے کرو، بہن کی شادی کرو۔ آپ یہ الٹی قدریں، الٹی ویلیوز جو معاشرے کے اندر رائج ہو گئی ہیں، قرآن نے ان کی تصحیح کی ہے۔ یہ نہیں ہے بر، یہ تمہاری خود ساختہ من گھڑت بر ہے۔ بر نیکی کو نہیں کہتے، بر بر سے ہی ہے۔ بر اور بر والدین کے ساتھ بھی قرآن کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بچپن میں گفتگو کی تھی معجزہ الہی کے تحت، پنگوڑے میں چند روزہ نو مولود نے ماں کی عصمت پہ گواہی دی، اس میں ایک یہ کہا کہ میں نبی ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اور دوسرا یہ کہا کہ مجھے حکم ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بر سے پیش ہوں، بر کے ساتھ پیش ہوں۔ بر بہت اہم ہے، قرآنی اصطلاح، بہت ہی کلیدی لفظ ہے، اصطلاح ہے بر عملی زندگی کے لیے، انسان کے لیے۔ بر اور بر دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ بر آپ استعمال کرتے ہیں، بر اعظم، بر صغیر، بر صغیر۔ بر خشکی کو کہتے ہیں، ایسی خشکی جو کافی وسیع ہو۔ بر اعظم یعنی بہت بڑا خشکی کا ٹکڑا جو سمندروں سے مثلا ملا ہوا ہو، اس کو بر اعظم کہتے ہیں۔ اب جانتے ہیں آپ
زمین کو تقسیم کیا گیا ہے چند بر اعظموں میں. پہلے ہمارے پرانے جو مؤلفین تھے وہ 3 بر اعظم ذکر کرتے تھے چونکہ انہیں 3 کا ہی پتا تھا. بعد والوں نے ابھی کتنے ہیں بر اعظم؟ بھلے ابھی 7 بر اعظم ہیں. خشکیوں کے بڑے ٹکڑے جو پوری زمین میں بڑے قابل اعتنا، یہ بر اعظم ہیں. خوب 5 بر اعظم جغرافیائی طور پر ہیں، موجود ہیں. آپ کس بر اعظم میں ہیں؟ ایشیا میں ہیں آپ. ایشیا سب سے بڑا بر اعظم ہے، یعنی سب سے بڑی خشکی سمندروں کے درمیان گھری ہوئی جو لاکھوں کلومیٹر پر محیط ہے. بر خشکی کو کہتے ہیں بر صغیر. پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور ملحقہ زمین ممالک ان کو بر صغیر کہتے ہیں. بر یعنی یہ بھی خشکی ہے، اعظم نہیں ہے، ایشیا کی طرح نہیں ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک بڑی خشکی کا ٹکڑا ہے. بر یعنی ایسی سرزمین وسیع، نہ ختم ہونے والی، جدھر دیکھیں زمین ہی زمین ہو، وسیع وسیع زمین، کھلی زمین، اس کو بر کہتے ہیں. جو زمین ختم ہو جائے، کہیں پہاڑی آ جائے، کہیں پہ سمندر آ جائے، چھوٹا چند فاصلے کے بعد ختم ہو جائے زمین اور پانی شروع ہو جائے، اسے بر نہیں کہتے. بر وہ جگہ ہے جہاں جائے زمین ہی زمین ہے، وسعت ہے زمین کے اندر، وسعت ارضی ہے. اسی سے بر بنایا ہے عربوں نے اور قرآن نے استعمال کیا ہے. بر سے وسعت کے معنی میں. بر ان اعمال کو کہتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں جس عمل کے اندر اتنی وسعت ہو، اتنی کشادگی ہو، اتنی گنجائش ہو، وہ عمل جو پھیلا ہوا ہو اثر کے لحاظ سے، نتیجے کے لحاظ سے، تاثیر کے لحاظ سے. وہ کام جو آپ نے، جیسے بعض لوگ، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہم ہر جمعرات کو ہمارے خاندان میں نظر پکتی ہے اور بڑا اہتمام ہوتا ہے، پلو اور بریانی پکاتے ہیں، اور خاصا اہتمام ہوتا ہے. کہا پکا کے پھر کرتے کیا ہیں؟ کہا پھر سارے خاندان والے بیٹھ کے خود ہی کھا لیتے ہیں. اور اس کا نام انہوں نے نظر اور منت رکھا ہوا ہے، جو خود ہی کھا جاتے ہیں. یہ نہیں ہے بر. بر میں وسعت ہے، یعنی آپ کی ذات سے جو عمل بڑھے، آگے جائے، پھیلے، دوسرے انسانوں تک جائے، دوسرے انسانوں کو بھی شامل ہو، وہ بھی اس کے اندر ہوں. ایسا کام کرو جس سے دوسروں کو بھی کوئی نتیجہ ملے، اثر ملے، اس کو بر کہتے ہیں. آپ اگر کاروبار ایسا کرو جس سے کئی لوگوں کو بھی روزگار مل جائے، یہ بر ہے آپ کا. چند اور بھی شامل ہو جائیں. اگر آپ نے کوئی کوشش کی ہے اپنی ذات کے لیے، ایسی کرو کہ اس میں چند اور بھی شامل ہو جائیں، یہ بر شمار ہوگا. لیکن جس میں صرف آپ ہیں، آپ کا خاندان ہے، آپ کے وارث ہیں، یہ بر نہیں ہے. مسجد بنائی ایسی، دوسروں کا داخلہ ممنوع قرار دیا کہ صرف یہ برادری آ سکتی ہے، یہ بر نہیں ہے. یہ بر نہیں ہے. یہ مسجد بر وہ ہے جس کے اندر وسعت ہو، دوسرے انسانوں کے لیے بھی، مومنین کے لیے بھی، دوسرے خاندانوں کے لیے بھی. یہ بر میدان ہے تعاون کا. تعاونوا علی البر، بر میں تعاون کرو. ایسے کاموں میں تعاون نہ کرو جیسے اگر کسی انسان کو نشئی ہے تو آپ اس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں، اسے بازار سے نشہ خرید کے اس کے گھر پہنچا دیں کہ مومن ہے، جا نہیں سکتا خود، یہ میں اس کو نشہ پہنچا دیتا ہوں. یا اگر کوئی اور مجرم ہے، اس کو پناہ دے دی آپ نے اور کہا مومن ہے اپنا، اس کو ہم نے، یا اس کے حق میں گواہی دے دی. یہ نیکیاں نہیں ہیں، یہ جرائم میں ساتھ دینا ہے. قرآن روک رہا ہے وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہوں میں، دشمنیوں میں، عداوتوں میں تعاون مت کرو کسی کا بھی، اگرچہ اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو. باپ گناہ کرنا چاہتا ہے، بیٹے سے تعاون لے رہا ہے، مت کرو اس کے ساتھ تعاون. بیٹا گناہ کرنا چاہتا ہے، باپ سے مدد لیتا ہے، مت کرو تعاون ایسے بیٹے کے ساتھ. بھائی گناہ کرنا چاہتا ہے، دوسرے بھائی سے مدد لیتا ہے، نہ کرو تعاون اس کے ساتھ.
بے شک آپ کا قبیلے کا ہو، آپ کے خاندان کا ہو، آپ کا ہم مسلک ہو، ہم مذہب ہو، اگر گناہ کرنا چاہتا ہے، غلط کام کرنا چاہتا ہے، کسی کا حق ضائع کرنا چاہتا ہے، لا تعاونوا، ہرگز اس کے ساتھ تعاون مت کرو، اس کو مشورہ تک مت دو، اسے رہنمائی نہ کرو، اسے روکو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، تعاون کرو بر پر، اور دوسرا ہے تقوی پر، تعاونوا علی البر والتقوی۔ امت ایسے نہیں بنتی کہ امت طرز حیات آبائی ہو، زندگی مفاد پرستی کی ہو، اور تسکین کے لیے جیسے مثال دی مسالہ دار کھانا کھاتے ہوئے سوزش ہو جائے اور تسکین کے لیے گھونٹ کسی ٹھنڈے مشروب کا بھر لینا، یہ دین نہیں ہے کہ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں، کاروبار میں، کام کاج میں، تعلقات میں، لین دین میں، بات چیت میں، تعلیم تعلم میں مفادات و سود پرستی بھی اوپر زندگی بسر کریں، اور پھر گھونٹ چاندے بھر لیں ہم رسومات کے، یہ دینی رسم بجا لائیں، کچھ رمضان میں، کچھ محرم میں، کچھ سوگ کی، کچھ جشن کی رسومات بجا لائیں، اور تسکین دیں کہ ہم دین ہے، وہ امت ہے، وہ ہمارا پیشواؤں سے تعلق ہے، رسول اللہ سے، ائمہ سے ہے۔ یہ توہم ہے۔ لا تحسبن، باہر آ جاؤ ایسے توہمات سے، گمان نہ کرو، یہ گمان ہے تمہارے، یہ امانی ہے، یہ ظنون ہے، یہ فقط اندازے و تخمینے ہیں جو غلط ہیں، وہ باطل ہیں۔ حیات انسانی، اس کے لیے قانون ہدایت الہی ہے، حیات الہی ہدیہ ہے، اور ہدایت الہی تحفہ ہے، عطیہ ہے حیات انسانی کو اپنے مقصود تک پہنچانے کے لیے۔ اور تقوی طرز زندگی ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو و تمام مومنین کو و تمام مسلمین کو تقوی کے مطابق زندگی کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ومحمد ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، وجعفر ابن محمد، وموسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، وعلی ابن موسیٰ، ومحمد ابن علی، وعلی ابن محمد، والحسن ابن علی، والحجت ابن الحسن القائم المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔
عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کی اساس پر بسر کریں۔ تقوی محفوظ زندگی کے لیے الہی ضابطہ ہے، وہ قانون، اور اگر انسانی حیات تقوی کی بنا پر قائم ہو جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ظہور تقوی کی زندگی کا با تقوی زندگی کا بہشت ہے، اور تقوی کے مقابلے میں تغوا ہے، تقوی کا ظہور اظہار جہنم ہے۔ انسان کی ایک بہشت یہیں دنیا میں موت سے پہلے ہے اگر با تقوی ہو، اور دوسری زندگی جہنم ہے اگر تقوی کے مطابق انسان نے زندگی بسر کی ہو۔ اسی حیات ظاہری میں، موت سے پہلے کی زندگی میں انسان بہشت میں پہنچ جاتا ہے، اور موت سے پہلے کی زندگی میں جہنم میں بھی ہے۔ اگر ہم غور کریں، دیکھیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی دیکھیں، عبرت لیں کہ ہیں ایسے لوگ جو حقیقتاً بہشت میں ہیں، موت سے پہلے بہشت میں ہیں، چونکہ اپنی زندگی اس قانون کے مطابق ہے جس کا انجام بہشت اخروی ہے، جنت اخروی ہے۔ یوں نہیں کہ تقوی فقط انسان کو موت کے بعد جنت کی خوشبو سے آشنا کرائے گا، اسی دنیا میں سونگھ سکتا ہے، وہ لمس کر سکتا ہے، اس کو باقاعدہ محسوس کرتا ہے تقوی کی بنیاد پر اگر زندگی ہو۔ اور اگر تقوی نہ ہو تو جہنم، جیسا کہ آج ہم دیکھیں پوری دنیا میں، بالخصوص مسلمانوں میں، کہ جہنمی زندگی بے تقوی حکمرانوں نے، بے تقوی سیاستدانوں نے، بے تقوی پیشواؤں نے، بے تقوی انسانوں نے جہنم بنا دی ہے زندگی۔ اس طرح سے جہنم کے اپنے ممالک میں رہنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ ان سرزمینوں میں سے اور ان ممالک میں سے جیسے بہشت ہونا چاہیے تھا، جنت سما ہونا چاہیے تھا، وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کو پاکستانیوں کے لیے جہنم بنا دیا گیا ہے۔ فرار کر رہے ہیں پاکستانی پاکستان سے، پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے، نجات اس میں سمجھتے ہیں کہ خود بھی نکلیں، اولاد کو نکالیں، جیسے تیسے ہو سکے۔ اس قدر بیزار ہیں پاکستان میں زندگی سے کہ کشتیوں میں بھاگتے ہیں، ڈوبتے ہیں، مرتے ہیں، جیلوں میں ہیں۔ کوئی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے جس میں کوئی پاکستانی جیل میں نہ ہو، یا اس کی سرحدوں پہ پکڑا رہ گیا ہو، یا ان کے مہاجر کیمپوں میں وہ ذلت آمیز زندگی نہ بسر کر رہا ہو۔ یہ کیوں ہوا؟ چونکہ ملک افراتفری کا شکار ہو گیا، مشکلات کا شکار ہو گیا، اور اس کے اندر رہنا مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا۔ بے تقوی انسانوں نے یہ کام کیا ہے۔ اگر با تقوی ہوں، ساری دنیا سے لوگ رخ کریں اس مملکت کے اندر اور اس کے سائے میں رہنے کے لیے، امن و امان ہوگا اس کے اندر، رزق و روزی فراوان ہوگی، انسان کی عزت ہوگی، انسان کی کرامت ہوگی، حرمت ہوگی انسان کی۔ لیکن یہ ساری متاع انسان کی لٹ گئی ہے بے تقوی انسانوں کی وجہ سے، اور وہی نسل بے تقوی ابھی تک اس سرزمین و مملکت کو نابود کر رہی ہے۔ اس ہفتے میں مناسبتوں میں پہلی مناسبت تو رجب، ماہ رجب ہے، جو اشہر حرم میں سے ہے اور اپنے اختتام کی طرف قریب ہو گیا ہے۔ بہت ہی باعظمت مہینہ ہے، توفیق ہے مومنین کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ ماہ مبارک رجب، مناسبتیں ہیں اس کے اندر فراوان، لیکن خود رجب اہمیت و موضوعیت رکھتا ہے۔
روایات میں ہے کہ اگر ماہ رجب میں کسی نے پورے 30 دنوں کے اندر اگر ایک دن بھی روزہ رکھ لے اور وہ دن خالصتاً اللہ کے لیے بسر کرے، یہ انسان نجات کی امید رکھے اگر رجب میں اس کو یہ توفیق ہو گئی ہے اتنے سے عمل کی۔ رجب میں صدقہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ صدقہ دیں آپ۔ رجب میں اور بہت سارے اعمال ہیں جن کی تاکید کی گئی ہے۔ رجب میں اعتکاف ہے، جیسے ماہ رمضان میں ہے اعتکاف ہے، رجب میں مومنین وقت نکال کے 3 روز کے لیے اعتکاف بیٹھیں کہ وہ ایام گزر گئے ہیں، نیمہ رجب ہے وہ۔ رجب کے اندر کچھ مناسبتیں ہیں جو گزر گئی ہیں اور کچھ ابھی درپیش ہیں۔ کچھ مناسبتیں ایسی ہیں جو لوکل ہیں، یہیں پاکستان ہندوستان کی ہیں، ان کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہراً آج ایک مناسبت ہے، آج کیا تاریخ ہے رجب کی؟ بھلے ہر ایک کا رجب الگ ہے۔ بھلے ایک رجب 22 رجب ہندوستان پاکستان میں بہت مرغوب دن ہے، کھاتے ہیں، کنڈے پکاتے ہیں، یوم الکنڈا ہے۔ خوب ٹھیک ہے، اطعام کرتے ہیں، مومنین کو بلاتے ہیں، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، اور لیکن اطعام کی حد تک تو ٹھیک ہے، اس سے آگے جو کچھ کرتے ہیں وہ شاید مناسب نہیں ہے۔ اطعام کی حد تک ٹھیک ہے، اور کوئی تاریخی طور پر ایسی گواہی سند بھی موجود نہیں ہے کہ کیوں کرتے ہیں، کیسے رائج ہوا یہ سلسلہ۔ رجب جب آئے تو مومنین ہندوستان پاکستان فقط کنڈے ان کو ذہن میں آتے ہیں کہ رجب میں کنڈے ہوتے ہیں۔ بعضوں کو رجب یاد نہیں رہتا، کنڈوں والا مہینہ یاد رہتا ہے، انہیں تلفظ بھی نہیں ہوتا رجب، وہ کنڈوں والا مہینہ کہتے ہیں اس کو۔ لیکن جو حقیقی مناسبتیں، جیسے آیہ کریمہ پڑھی سورہ مائدہ کی کہ آپ لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کی حرمت کا خیال رکھو، احترام کا خیال رکھو۔ ایام اللہ و شعائر اللہ میں سے کچھ رجب میں ہیں۔ رجب میں عرض کیا کچھ گزر گئے ہیں اور کچھ ابھی باقی ہیں درپیش۔ جو باقی ہیں ان میں ایک تو خود ماہ رجب ہے کہ خود شاعر اللہ میں سے، ایام اللہ میں سے ہے، جو فضیلت رجب کی ذکر کی گئی ہے، وہ اہل رجب و اہل عمل کی جو رجب میں کرتے ہیں، جو بھی عمل کریں اس کا اجر کئی گنا زیادہ ماہ رجب میں۔ یہ تینوں مہینے رجب، شعبان و رمضان المبارک، یہ 3 مہینے در حقیقت انسان کے لیے بہت غنیمت مہینے ہیں۔ یہ فصل بہار کے 3 مہینے ہیں، الہی بہار کے 3 مہینے رجب، شعبان، اور کھیتوں کے لیے، گندم کے لیے اور باقیوں کے لیے فصل ربیع اور ہے، اور انسان کے لیے، مومن کے لیے، ایمان کے لیے فصل ربیع اور ہے۔ یہ فصل ربیع ہے جس میں فصل ربیع ایمانی بہار کا پہلا مہینہ ہے رجب، پھر بعد میں انشاءاللہ شعبان، وہ بھی خود ماہ عظمت ہے اور اس کے اندر جو مناسبتیں ہیں وہ عظیم تر ہیں، اور اس کے بعد شہر اللہ الاکبر، مہمانی خدا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ 2 مہینے رجب و شعبان رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہیں، تاکہ انسان اس قابل ہو سکے کہ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو سکے اور اس کا استقبال کر سکے۔ اس فرصت کو غنیمت سمجھیں۔ جو مناسبت باقی ہے، ایک تو شہادت ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی 25 رجب کو، کہ یہ مناسبت پورے جہان تشیع میں امت اسلامیہ کے لیے بہت اہم مناسبت ہے۔ یہ ایام عہد کے ایام ہوتے ہیں، شہادت کے اور ولادت کے، ائمہ اطہار کے، کہ امت اپنے امام کے ساتھ عہد باندھے، عہد کرے، رسموں میں نہ گزار دیں، نہ جشن اور نہ سوگ، عہد امامت وفا کریں۔ انہی ایام میں انسان عہد باندھتا ہے اور باقی عمر میں اس کو وفا کرتا ہے۔ اگر لوگ وفا کرتے تو یہ مصائب، یہ ظلم ائمہ اطہار پر نہ ڈھائے جاتے ہر دور میں، جو آج تک جاری ہیں۔
یہ ایک مناسبت ہے کہ انشاءاللہ مومنین جہاں جہاں بھی ہیں مجالس برپا کریں گے اور امامت کے ساتھ عہد کریں گے اور اس کو انشاءاللہ وفا کریں گے. دوسری مناسبت جو رجب میں باقی ہے اور انشاءاللہ اسے بھی آگاہی بھی ہو اور اسے بھی بھرپور طریقے سے منعقد کریں اور اس کی حقیقت کو سمجھیں، وہ ہے عید مبعث. 27 رجب مبعث، یوم مبعث ہے، یوم نزول قرآن کریم ہے. پہلا جو آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ یوم مبعث ہے، اور اس دن کا روزہ سب سے زیادہ بافضیلت ہے، روزہ یوم مبعث 27 رجب کو. خوب یہ مناسبتیں انشاءاللہ خداوند تعالیٰ تمام مومنین کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ آگے جو مناسبتیں اور مہینے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی اور یہ بھی ادا کریں. ملکی حالات و عالمی حالات جو غیر طبیعی صورت میں بسر ہو رہے ہیں اور حالات میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، جن میں سر فہرست عالمی حالات میں جو بحران شروع کیے گئے ہیں اسلامی ممالک کے اندر، جن میں سر فہرست یمن، عراق اور سوریہ ہے. ہر 3 ممالک میں صورتحال جس کیفیت میں پہنچ چکی ہے، جو کچھ سوچا تھا ان جفاکاروں نے اور دشمنوں نے اور دشمن کے اعلی کاروں نے، شوم و منحوس مثلث نے، عربی، غربی اور عبری یعنی مغربی ممالک امریکہ اور برطانیہ اور دیگر ممالک ایک طرف سے، اور ادھر سے عربی آل سعود اور اس کے ساتھ قطر اور امارات، بحرین، یہ ممالک، ترکی بھی ان کے ساتھ ہے، اور ساتھ اسرائیل جو عبری شناخت رکھتے ہیں، جو یہ عربی، غربی اور عبری مثلث منحوس، اس نے اسلام کے خلاف، مسلمین کے خلاف اور بالخصوص تشیع کے خلاف جو فتنے کھڑے کیے ہیں. یہ 3 بحران انہی فتنوں کا حصہ ہیں. سوریہ میں صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے، کچھ روس کی مداخلت کی بنا پر اور کچھ دیگر عوامل، جہاں پر یہ گمان کر رہے تھے کہ شورشی و باغی اور دہشت گرد داخل کر کے سوریہ میں اسرائیل کے پڑوس میں ہے سوریہ، اسرائیل کے تحفظ کے لیے ایک مملکت بنائیں گے اور ایک کفرستان، تکفیری ریاست بنائیں گے، جس کا کام باقی تمام مسلمانوں کو کافر قرار دے کر قتل عام کرانا ہے. اور مغربی ممالک اس ذریعے سے مشرق وسطیٰ میں اپنی منمانی کریں گے، جیسا چاہیں گے، چونکہ بارہا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ موجودہ مشرق وسطیٰ یہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے، یہ دوسری جنگ عظیم کا نقشہ ہے، اور اب حالات بدل گئے ہیں. مشرق وسطیٰ کا نقشہ انہی استعماری و شیطانی طاقتوں نے بنایا ہے، جغرافی نقشہ اور سیاسی نقشہ. اب اسے بدلنا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اس تبدیلی کے لیے یہ بحران مغربی ممالک نے شروع کیے ہیں. عربی ممالک میں ان کے بھی مفادات ہیں بہت سارے. ایک تو خود مشرق وسطیٰ کی ثروت پر قابض ہیں یہ خاندان جلاد، اور اقتدار ان کے پاس ہے عرصہ دراز سے ان ممالک کا. اس کے علاوہ جو عربی ممالک بالخصوص آل سعود اور اس کے جو ہم نوا ہیں، ان کے اندر کینہ ہے، نفرت ہے تشیع کے لیے. ان کی دلچسپی ان تمام مسائل کے اندر فقط تشیع کے نفرت و کینہ ہے، اور یہ اپنی اوج کو جا پہنچا ہے، اس وقت انتہا کی حد تک ہے. یہ موجودہ سربراہ
سعودی عرب کا دیوانہ ہو چکا ہے تشیع کی دشمنی میں، پاگل ہو گیا ہے، اور ڈاکٹروں نے اس کو باقاعدہ سند دی ہے پاگل پنے کی کہ یہ حواس باختہ ہے، اعتدال نہیں ہے اس کے اندر، اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ تشیع دشمنی جو پہلے سے اس کے اندر تھی، حاکم بننے سے پہلے سے دیگر حکمران تھے، جب فہد کی حکومت تھی اور اس کے بعد عبداللہ کی، ان دونوں کے زمانے میں تشیع دشمنی یہی اس کا محرک تھا، سلمان موجودہ حاکمین کا۔ یعنی جتنے دہشت گرد گروہ پاکستان میں ہیں، عربی ممالک میں ہیں، دیگر ممالک میں ہیں، ان سب کے پیچھے یہی تھا، اسی کی ثروت تھی اور اسی کی کارستانیاں تھیں، اپنے عہدے سے بھی استفادہ کرتا تھا۔ اس کو ایک طرح کا ایک بیماری ہے، تشیع دشمنی بیماری کی حد تک اس کے اندر موجود ہے، اور کچھ بھی نہیں کر رہا اس وقت۔ دیگر جو سعودی عرب کے حکمران تھے، ان کے کئی اہداف مقاصد ہوتے تھے، ان میں سے ایک شیعہ دشمنی تھی، شیعہ سرکوبی، لیکن اس کا فقط ایک ایجنڈا ہے، شیعہ دشمنی، شیعہ کشی اور شیعہ سرکوبی، جس کے لیے یہ فعال ہے۔ مصر میں گیا ہے، دورہ کیا اس نے، ان کو ساتھ ملانے کے لیے اس نے شاید 70,000 ارب ڈالر کا اس نے منصوبہ اعلان کیا ہے، جو سعودی عرب کو 10 دفعہ بیچیں تیل سمیت تو بھی پورا نہیں ہو سکتا، کہ اس نے بحر احمر پر، ریڈ سی پر پل بنانا ہے، مصر کو سعودی عرب سے جوڑنا ہے، یہ منصوبہ اعلان کر کے آیا ہے، اس لیے کہ وہ ان کا ساتھ دیں، فوج بھیجیں یمن پر اور ایران پر اور دیگر جو شیعہ خطے ہیں ان پر۔ جو 34 ممالک کی فوج بنا رہا ہے، اس میں مصر چونکہ طاقت ہے ایک عربی دنیا میں، مصر طاقت ہے، اور اس طاقت کو ہم نوا بنانے کے لیے یہ اس طرح کے منصوبے اعلان کر کے آیا ہے۔ اس کے بعد ملیشیا کے وزیر اعظم کو اس نے رشوت دی ہے، اتنی کہ درد سر بن گئی ہے اس کے لیے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کا محاسبہ شروع کر دیا ہے، اور شاید اسے عہدے سے ہی ہٹنا پڑے، اتنی رشوت دی اس نے، شاید کئی ارب ڈالر اس نے ملیشیا کے وزیر اعظم کے پرسنل اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ وہاں کے جو محکمہ ہے احتساب کا، انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ تم نے ملک لوٹا ہے، اتنے ارب ڈالر تمہارے اکاؤنٹ میں کیا کر رہے ہیں۔ اس نے پہلے تو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، پھر اس نے بتا دیا کہ سعودی عرب نے دیے ہیں۔ وہ سوال یہ اٹھا کہ سعودی عرب نے کیوں دیے ہیں آپ کو؟ خریدنے کے لیے، چونکہ خریدتے ہیں، ان کے اندر قوت خرید بہت زیادہ ہے، ہر چیز خریدتے ہیں، فوجیں خریدتے ہیں، مملکتیں خریدتے ہیں، گروہ خریدتے ہیں، دہشت گرد خریدتے ہیں، اسلحہ خریدتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ ریکارڈ ہے کہ انہوں نے خریدا ہے، سعودی عرب نے خریدا ہے، جس کا استعمال بھی انہیں معلوم نہیں ہے۔ ہر چیز خرید رہے ہیں، انسان خرید رہے ہیں، فوجی خرید رہے ہیں، حکومتیں خرید رہے ہیں، وزیر خرید رہے ہیں۔ 34 ممالک کو تو خوش ہے کہ ہم نے خرید لیے ہیں، اب معلوم نہیں وہ ممالک ان کو کیا جل دیتے ہیں، جھانسا دیتے ہیں، لیکن یہ خوش ہیں کہ ہم نے یہ خرید لیا۔ کس کے لیے خرید لیا ہے سب کچھ؟ دوسری طرف سے اسرائیل کے ساتھ ساز باز کر لی ہے، باقاعدہ اعلان کر کے اسرائیل کے ساتھ ساز باز کی، فقط تشیع کے لیے۔ اس کو بیماری ہے، تشیع کا جب نام آتا ہے تو یہ شخص، اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ شیخ نمر، شہید نمر کو قتل کیا اس نے، یہ ایک پیغام تھا، علامت تھی تشیع کشی کی۔ شیخ نمر کا قتل صرف ایک شخص کا نہیں تھا، چونکہ کوئی بھی قصور نہیں تھا اس مظلوم کا، کوئی قصور نہیں تھا، جرم نہیں تھا، سوائے اپنے حقوق کی بات کرنے کے کہ ہمیں حقوق دیے جائیں، اور سوائے ان کی سیاسی پالیسیوں پر تنقید کی انہوں نے کہ آپ کی پالیسیاں ظالمانہ ہیں۔ اس جرم میں اس طرح سے پھانسی دی اور یہ کام کیا تاکہ یہ پیغام دے کہ انہوں نے آغاز کر دیا ہے نسل شیعہ کو ختم کرنے کا۔ اب جیسے بہت سارے فرعون، نمرود اور جلاد گزرے ہیں، قرآن نے ذکر کیا ہے، تاریخ نے، وہ آئے ہیں
پرچم الہی سرنگون کرنے کے لیے یا نام خدا مٹانے کے لیے، نور خدا بجھانے کے لیے عزائم انہوں نے ظاہر کیے، لیکن خود نیست و نابود ہو گئے، اور پرچم الہی ابھی بھی سرفراز و سربلند ہے، اور ابھی بھی رہے گا انشاءاللہ سربلند۔ لیکن اس کی کیفیت اس دیوانے کی، کہ جب انسان دیوانہ ہو جاتا ہے کسی بیماری میں مبتلا ہو کے، اس کی کیفیت یہ بن گئی ہے اس وقت کہ یہ سوائے تشیع کے شیعہ کشی کے کچھ سوچتا نہیں ہے، کچھ کرتا نہیں ہے۔ ترکی میں گیا ہے، جا کے ترکی والوں کو وعدے وعید دے کر آیا ہے، اور کہ وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوں، چونکہ پہلے مرحلے میں انہوں نے داعش یہ تکفیری لشکر بنایا تھا کہ یہ قلع کما کرے گا تشیع کا، اس میں ناکام ہوئے، شکست ہوئی ان کو، سوریہ میں بالخصوص ان کی جو تذلیل ہوئی، تحقیر ہوئی سوریہ میں، اور پھر اس کے بعد یمن پر چڑھائی کی، وہاں ان کی تحقیر ہوئی، اور عراق میں اب گروہ اور دہشت گرد خریدنے کے بجائے حکومتیں خرید کے، فوجیں خرید کے، اور ممالک خرید کے، وزراء خرید کے، وزیر اعظم خرید کے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کی ایک نشانی انہوں نے ترکی میں اجلاس ہوا، اسلامی ممالک تعاون اسلامی ممالک کی تنظیم ہے تعاون اسلامی کے نام سے، یہاں پچھلے 2 ہفتے پہلے اس کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں انہوں نے بہت سارے مسائل چھیڑے، لیکن سر فہرست 2 چیزیں چھیڑی۔ ایک، اس کے اندر یہ کہا کہ ایران دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے، اور دوسرا کہا حزب اللہ دہشت گرد ہے۔ اب توجہ کریں کہ خریدے ہوئے رینٹل ممالک اور ان کے سربراہان کس قدر بے حیا، بے غیرت اور بے بصیرت ہیں کہ ایک پاگل دیوانہ جو شیعہ دشمنی میں پاگل ہو گیا ہے، اس نے کانفرنس بلائی ہے اور ان کو پیسے دیے ہیں، اس میں شریک ہوئے ہیں، اور اس نے ان سے اس قرارداد پہ سائن لیے ہیں، سب نے متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، دہشت گردی کی، یعنی خود دہشت گردی کی ماں، دہشت گردی کو جنم دینے والے، دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے، دہشت گردی کے حامی، دہشت گردی کے پروموٹر خود اٹھ کے مظلوم مکتب کو دہشت گرد ثابت کرنے شروع ہو گئے ہیں کہ ایران اور حزب اللہ دہشت گرد ہیں۔ کیوں؟ چونکہ غزہ میں وہ فلسطین کی مدد کرتے ہیں، یمن کی مدد کرتے ہیں، سوریہ میں وہ مدد کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے یہ دہشت گرد ہیں۔ اور داعش بنانے والے اور نصرت فرنٹ بنانے والے، طالبان بنانے والے، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے، ان کو یہ اٹھ کے نکلے ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ واقعاً مضحکہ ہے کہ یہ بدو اٹھ کے خریدنے کے لیے نکلے ہیں، اور ہر چیز خریدتے خریدتے ممالک، مملکتیں، حکومتیں پیسے کے زور پر خرید کے اجلاس بلا کے، اور اس کے اندر تشیع کے خلاف قراردادیں منظور کروا رہے ہیں تاکہ شاید اس طرح سے انہیں کچھ نصیب ہو، لیکن چیخ رہے ہیں، دوسری طرف سے شور مچاتے ہیں۔ آج ہی اہم ترین سوریہ کا حصہ جو ایک طرح سے سوریہ کے بحران کا خاتمہ سمجھا جائے گا، دعا کریں گے انشاءاللہ آج ہی ہو جائے یہ کام، وہ حلب کی آزادی ہے کہ بالکل آزادی کے دہانے پہ حلب پہنچ چکا ہے دہشت گردوں سے۔ حلب پہ یہ قابض ہوئے تھے ترکی کی مدد سے، اور قطر، اور انہوں نے سب نے مل کر، لیکن گزشتہ 2 روز سے چیخ رہے ہیں کہ حلب کو بچایا جائے، اور سب مل کر کوششیں کر رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ آج یا کل میں انشاءاللہ عنقریب یہ آزاد ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ سوریہ کا بحران اس طرح سے خاتمہ بے ایمانہ کہ وہ جو غیر فیصلہ کن پوزیشن بنی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی، معاملہ یک طرفہ ہو جائے گا، ورنہ یہ دہشت گرد رہیں گے اور وہاں پر فتنہ رہے گا، لیکن اس طرح نہیں رہے گا جیسے ابھی ہے کہ ایک فریق کا غلبہ نہ ہو، بلکہ ایک فریق کا یا حکومت کا وہاں غلبہ ہوگا، اور دہشت گردی اس طرح ہو جائے گی جس طرح بعض دیگر ممالک میں ہے لیکن مغلوب حالت میں ہے۔ عراق میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ داعش کو بچایا جائے، پوری کوشش ہے،
اور حشد شعبی سے، ان جوانوں سے ملیشیا سے جو مراجع کے حکم پر تشکیل پائی ہے، اس سے بچایا جائے۔ سیاستدانوں نے کوشش کی، ملکی جو کیبنٹ بنی ہوئی ہے انہوں نے کوشش کی، عالمی ان کے سرپرستوں نے کوشش کی کہ داعش کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے بقایا جات بچائے جائیں، انہیں کوئی محفوظ راستہ دیا جائے، کوئی محفوظ ٹھکانہ دیا جائے۔ یہ یمن میں مکمل طور پر سعودی عرب شکست کھا چکا ہے، اور اب کسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خاتمہ ہو، لیکن خاتمہ بھی ایسا جیسے یہ ہیرو بنے، لیکن ہیرو نہیں ہوں گے۔ اور جیسا بعض روایات میں ہے، وہ بعض بزرگان کا فرمانا ہے کہ تاریخ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یمن کا بحران جب بھی شروع ہوگا تو وہ ان ظالمین کے خاتمے کے ساتھ ختم ہوگا۔ ختم ہوگا یمن کا بحران، لیکن اس خاندان ظلم و داستان ظلم کے خاتمے کے ساتھ ختم ہوگا انشاءاللہ۔ یمنیوں کا بہت نقصان ہوا، ملک سارا ویران کر دیا انہوں نے بمباری کر کے، اتنی بمباری کی ہے کہ اب انہیں بم پھینکنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی، سارے کھنڈرات بنا دیے، لیکن پھر بھی وہ ملت مقاوم ہے، استقامت دکھا رہی ہے اور پابرجا ہے۔ ایران کے اوپر دباؤ پہلے سے زیادہ ہے، پابندیاں انہوں نے لگائیں، اور پابندیاں ہٹانے کے لیے جو ڈرامہ رچایا گیا تھا وہ ابھی تک اس نے الٹا نتیجہ دیا ہے، اور ملکی حالات اندرونی طور پر منتظر ہیں، یعنی اس لیے پابندیاں ہٹا نہیں رہے بلکہ اور زیادہ بڑھا رہے ہیں، تاکہ ملک کے اندر جو ان کے ہم نوا ہیں، ایران کے اندر جو ان کے گروپ، جو ان کے ساتھ شخصیات ملی ہوئی ہیں، جن کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، ان کے ذریعے سے ملک کے اندر بڑا بحران کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے اندر اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ خداوند تعالیٰ نے یہ فتنہ بھی ان کا ناکام کرنا ہے، ابھی تک ناکام ہے اور ناکام ہوگا، لیکن ممکن ہے آنے والے دنوں میں ایران کے اندرونی مسائل بڑھائیں، ابھاریں، کہ جو پہلے کئی دفعہ ہو چکا ہے اور ناکامی ہوئی ہے، اس دفعہ بھی اگر ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں تو انہیں ناکامی ہوگی۔ پاکستان میں خوب آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی ملت کو مشغول رکھنے کے لیے، جیسے بعض بنگلہ دیش میں اب تو کچھ پائیداری سیاست میں آ رہی ہے، ورنہ بنگلہ دیش میں دو ہی کام ہوتے تھے، یا سیلاب یا ہڑتال۔ جس دن ہڑتال نہ ہو تو سمجھ لو سیلاب آیا ہوا ہے، اس وجہ سے ہڑتال نہیں ہے، ورنہ اگر موسم اچھا ہو تو بنگالی بنگلہ دیشی ہڑتال ضرور کرتے ہیں، جب بھی کوئی حکومت آئے دوسری کا کام ہڑتالیں کرنا ہے۔ لیکن اب کچھ عرصے سے بنگلہ دیش میں پائیدار سیاست ہو رہی ہے، اور وہاں تبدیلی آئی ہے ان کے طور طریقوں میں، اور قسم کا اب وہ شاید اب ایک اور جو طاقت اس علاقے کے اندر بنے گی، بنگلہ دیش بنے گی، اور جیسا انہوں نے شروع کیے انتقامی کام پاکستان کے خلاف، وہاں موجود افراد جنہوں نے پاکستان کی وفاداری کی یا ساتھ دیا، ان کو مختلف کیسوں میں قتل عام کر رہے ہیں یا پھانسیاں دے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا بنگلہ دیش میں، چونکہ بنگلہ دیش نے ہر حوالے سے ترقی کی ہے، اقتصاد میں ترقی کی ہے، سیاست میں پائیداری آئی ہے، باقی اپنا اس نے انفراسٹرکچر سنبھال لیا ہے، اور بیرونی سرمایہ بنگلہ دیش میں غیر معمولی طور پر گیا ہے، بلکہ تناسب کے لحاظ سے دیکھیں، عدد کے لحاظ سے نہیں، تناسب کے لحاظ سے دیکھیں، چائنا کی نسبت بنگلہ دیش میں غیر ملکی سرمایہ زیادہ گیا ہے، اور عالمی منڈیوں میں بنگلہ دیش کو چائنا سے زیادہ پذیرائی ہے، تناسب کے لحاظ سے، پرسنٹیج کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ کمیت مقدار کے لحاظ سے دیکھیں تو چائنا سر فہرست ہے۔ تو بنگلہ دیش بھی یہ تیور رکھتا ہے کہ سابقہ حساب چکائے پاکستان کے ساتھ، اور اس کے اندازے اس طرح سے لگ رہے ہیں کہ اب ایک طاقت بن رہا ہے اور بن گیا ہے، جن جن پہلوؤں میں طاقت ہے وہ اب انتقامی جذبہ اس کے اندر بڑھ رہا ہے۔ یہاں پر ظاہر پاکستان کی وزارت خارجہ کی ضرورت ہے،
اور ڈپلومیسی کی ضرورت ہے کہ وہ آنے والے پیدا ہونے والے اس خطرے سے نمٹے اور اس حد تک نہ پہنچنے دیں. پاکستان میں مشغول رکھتے ہیں. پاکستان یا کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ساری قوم اس کے اندر مصروف ہوتی ہے, یا پھر کوئی سکینڈل ٹی وی پہ میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے. چونکہ میڈیا کو سنسنی پھیلانی ہوتی ہے. پاناما لیکس آج کل وہ موضوع ہے جس نے پوری قوم کو مشغول رکھا ہوا, اور سمجھ کسی کو بھی نہیں آ رہی کہ ہے کیا یہ مسئلہ, اندر سے چکر کیا ہے اندر سے. صرف پاناما لیکس ہے, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا. پوری قوم جیسا ان کی نفسیات کے ساتھ کھیلنے کے لیے میڈیا نے بنایا ہوا ہے. وہ پاناما لیکس میں کوئی چیز لیک نہیں ہوئی ہے, چونکہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی کہ لیک ہو. کرپٹ ملک کے اندر جہاں کرپشن اصلی سسٹم بن چکا ہے, اس میں لیک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے اگر ایک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا ہو, آپ کہیں بدبو لیک ہو گئی ہے, اس کی لیک کہاں ہوئی ہے؟ کنٹرول کب ہوئی تھی جو لیک ہو گئی ہے؟ یا چھپائی کب تھی جو لیک ہو گئی؟ لیک وہ چیز ہوتی ہے جو کنٹرول ہو, کہیں چھپی ہوئی ہو, کسی کور میں ہو. جہاں سب کچھ کھل مکھلا ہوتا ہے وہاں لیک ہونے کی کیا باتیں کرتے ہیں؟ اب یہ ساری چیزیں جو میڈیا اچھالتا ہے, کبھی کس کے پیچھے کس کے پیچھے, اس کے پیچھے وہ ظاہر سیاسی عزائم ہیں کہ لین دین ہوتا ہے, اور سیاسی اقتدار کے لین دین میں کبھی کسی کے اوپر دباؤ آتا ہے, کبھی کسی دوسرے کے اوپر دباؤ آتا ہے. یہ ایک سیاسی کھیل ہے جو پاکستان کی قوم کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ اندر در پردہ کہانی کچھ اور ہوتی ہے, اصل قضیہ کچھ اور ہوتا ہے, کرنا کچھ اور ہے, اور باہر جو قوم کے اعصاب کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ اور ہے. آپ عزیزان یہ توجہ رکھیں کہ اس وقت جو تشیع دشمنی, جیسے کہا کہ یہ کنگ سلمان پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا شیعہ دشمنی میں, اور چاہتا ہے ہر سرزمین پر اس کو تسکین ملتی ہے جب شیعہ کشی یا کوئی ایسا خبر اس کو ملے جس میں شیعہ ہدف بنے, نقصان ہو, یہ بہت خوش ہوتا ہے, مبارکباد دیتا ہے. اس نے دی بھی ہے مبارکباد. نائجیریا میں جب قتل عام ہوا تشیع کا, اس نے اور اس کے اس ملعون بیٹے نے باقاعدہ نائجیرین آرمی چیف کو مبارکباد دی ہے. اس نے شیعوں کے قتل عام پر سعودی بادشاہ نے مبارکباد دی ہے نائجیریا کو, اور یہ چاہتا ہے کہ نائجیریا والے واقعات تکرار ہوں, رینٹل حکومتیں یہ کام کریں, ہر ملک میں جا کر ان کو کہتا ہے. مثلا ابھی ترکی حکومت نے تشیع پر بے تحاشا ظلم شروع کر دیا ہے. ترکی کے شیعہ اگر آپ وہاں جا کر دیکھیں تو چونکہ وہاں سیکولر ہیں, ترکی کے شیعہ پاکستانی شیعوں کی طرح نہیں ہیں, بہت جذباتی اور موشنل اور رسوماتی. وہ تو رسومات میں بھی بہت لبرل ہے, زیادہ سے زیادہ نماز عید پڑھ لیتے ہیں مثلا, بہت جو دینی جوش چڑھے. اس کے باوجود ان شیعوں کو برداشت نہیں کر رہے ہیں ترکی کے اندر. یہ گزشتہ چند ایام کے اندر ترکی نے بہت دباؤ بڑھا دیا ہے, چونکہ رینٹل حکومت ہے, پیسے لیتے ہیں ان سے, اور انہیں یہی دیا گیا کہ اپنے اپنے خطے کے اندر تشیع کو دباؤ میں رکھو, تشیع کو کمر توڑو, تشیع کی طاقت کو توڑو. ظاہر ہے پاکستان میں ان کا عمل دخل سب کو معلوم ہے کتنا ہے, کس حد تک وسعت کے ساتھ پاکستان میں آل سعود اثر رسوخ رکھتے ہیں, گروہوں پر, دہشت گرد گروہوں میں کتنا اثر رسوخ رکھتے ہیں, سیاست دانوں میں کتنا اثر رسوخ رکھتے ہیں, حکومتوں میں کتنا اثر رسوخ رکھتے ہیں, اداروں میں کتنا اثر رسوخ رکھتے ہیں. یہ یہاں بھی تقاضا رکھتے ہیں. ابھی تک پاکستانی جو ذمہ دار ہیں انہوں نے کوئی کھل کے اس طرح سے ان کی ایما پر عمل نہیں کیا, لیکن جس جنون میں وہ مبتلا ہے وہ کمتر پر راضی نہیں ہے. اس نے اوباما کو کہا ہے کہ میں پیسے اپنے نکال لوں گا امریکہ سے اگر آپ نے ہمیں کچھ کہا یا ہماری بات نہ مانی. اب دیکھیں کتنا نشہ اس کا, دیکھیں تھریٹ کی ہے کہ کھربوں ڈالر سعودی عرب کے جو امریکہ کے اندر انویسٹ ہوئے ہیں, ان کے شیئرز ہیں اور ان کے محکموں میں, انہوں نے ان کو دھمکی دی ہے کہ ہم یہ پیسے نکال لیں گے, اور وہ واقعاً ڈر گئے
کہ اگر یہ سارے اپنے پیسے نکال لیں، شیئر نکال لیں، امریکی اقتصاد خطرے میں پڑ جائے گی. جب دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی طاقت کو یہ تھریٹ دے رہے ہیں کہ ہم اپنی دولت ثروت کے ذریعے سے آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں گے، ان کو بھی خریدتے ہیں، دوسروں کو بھی خریدتے ہیں، تو خریدے ہوئے غلام ہر ایک کام کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کے مکر کو ناکام بنانا ہے اپنے ارادے سے، اپنے لطف سے انشاءاللہ، وہ ہے مومنین کی آگاہی، مومنین کی بصیرت، مومنین کی ہوشیاری، مومنین کی توجہ اور مومنین کا حالات سے آگاہ رہنا اور اپنے فرائض انجام دینا، اپنے مقدسات کو بچانا، اپنے اتحاد کو بچانا، اپنے صفوں کو مضبوط کرنا، اپنے مراکز کو آباد کرنا، تاکہ یہ نوبت یا وہ خواہشیں جو رکھتے ہیں وہ ان کی پوری نہ ہو انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی مسائل ہیں جو وقت کی قلت کی بنا پر رہ جائیں گے اور انہیں بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے. دعا گو ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا خداوندہ بحق اسماء حسناء خود، بحق اولیاء، بحق رسول اللہ، بحق اہل البیت، بحق قرآن، بحق شہداء، بحق صدیقین، خداوندہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، امت اسلامیہ کو بیداری و شعور عطا فرما، دشمنان امت اسلامیہ، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت کو بانیوں سمیت محو فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی عمر دراز فرما، انہیں ہر خطر سے محفوظ فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد پہلوان امیر المومنین، عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سرزمین حجاز میں، سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں، نائجیریا میں، افغانستان میں، ہندوستان میں، جہاں کہیں بھی ہیں، بالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج اور شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.